کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم الانبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے شان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی شان کا عالم کیا ہے؟ کسی شخصیت کی عظمت کا، اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس کے دربار سے بھی کیا جاتا ہے۔ دنیاوی بادشاہ اپنے درباروں کے آداب اور ان میں حاضری دینے کے قوانین خود بناتے ہیں اور اپنے مقرر کردہ حاکموں کے ذریعے رعایا سے ان پر عمل کرواتے ہیں۔ جب ہمارے دربار میں آؤ تو اس طرح کھڑے ہوا کرو، اس طرح بات کرو، اس طرح سلامی دو۔ پھر جو کوئی آداب بجا لاتا ہے تو اس کو انعام دیتے ہیں، جو اس کے خلاف کرتا ہے تو بادشاہ کی طرف سے سزا پاتا ہے۔ پر ان کے یہ سارے قاعدے صرف انسانوں پر ہی جاری ہوتے ہیں، حیوانات پر، فرشتوں پر ان کے ان احکامات اور ان جو ہے وہ آداب کا کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان پر ان کی کوئی سلطنت نہیں ہے۔ فرشتوں پر ان کی سلطنت نہیں ہے، حیوانات نباتات پر ان کی سلطنت نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارے آداب اس وقت تک رہتے ہیں جب تک وہ بادشاہ زندہ رہتا ہے۔ اس کی آنکھ بند ہوئی، وہ دربار بھی ختم، آداب بھی ختم، اب نیا دربار، نئے قاعدے، نئے قانون، نئے انداز۔ لیکن اس آسمان کے نیچے ایک ایسا دربار بھی ہے جس کے آداب اور جس میں حاضر ہونے کے قاعدے، سلام و کلام کرنے کے طریقے خود خالق کائنات جل جلالہ نے بیان فرمائے۔ اپنی خلقت کو بتایا کہ اے میرے بندو، جب اس دربار میں آؤ تو ایسے ایسے آداب کا خیال رکھنا۔ جب ان کی بارگاہ میں آنا ہے تو بیٹھنا کیسے ہے، ان کے گھر سے باہر ان کو آواز دینی ہے تو کیسے دینی ہے، ان کو بلانا ہے تو کیسے بلانا ہے، ان کے پاس آپس میں بھی بات کرنی ہے تو کتنی آواز سے بات کرنی ہے، ان کے پاس بیٹھ کر کتنی آواز میں بولنا ہے، ان کو کیسے پکارنا ہے۔ ان کے دربار کے آداب خود رب کائنات نے بیان کیے، اور ان آداب کا خیال رکھنے والوں کے لیے انعام کا ذکر کیا، اور اگر ان آداب کا خیال نہیں رکھے گا تو اس کے لیے سخت سزا کا اعلان کیا۔ پھر لطف یہ ہے کہ اب وہ شاہی دربار ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، ہماری آنکھوں سے چھپ گیا، اس کی چہل پہل ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ اس شہنشاہ نے ہم سے پردہ فرما لیا، مگر اس کے آداب اب تک وہی باقی، اس کا تم تراک اسی طرح برقرار۔ پھر اس دربار کے قوانین فقط انسانوں پر نہیں، فرشتوں پر بھی ہیں، حیوانات پر بھی ہیں۔ وہ دربار اتنی شان والا ہے، بلکہ ان کی وسعت سلطنت کا یہ حال ہے کہ فرشتے بغیر اجازت کے وہاں حاضر نہیں ہو سکتے، جنات جھجکتے ہوئے حاضر ہوں، جانور ان کی بارگاہ میں سجدہ کریں، بے جان کنکر اور پتھر کلمہ پڑھیں، درخت ان کا کلمہ پڑھیں، درخت ان کی بارگاہ میں چل کر حاضر ہو کر سلام پیش کریں، اور درخت ان کے اشارے پہ چلیں،
چاند ان کی مرضی پر چلے، سورج ان کی مرضی پر چلے، بادل ان کی مرضی پر چلیں۔ یہ سلطنت مصطفیٰ کی شان ہے، یہ دربار رسالت کی عظمت کا عالم ہے کہ جن کے اشارے پر ڈوبا سورج پلٹ آئے، جن کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جائے، جن کے اشارے پر بادل آپ کی انگلی کے اشارے پر چلتے نظر آئے، جن کے اشارے پر درخت چل کے کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ جس دربار کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ جن کی سلطنت، جن کی شان و شوکت درختوں پر بھی ہے، نباتات پر بھی ہے، جمادات پر بھی ہے، حیوانات پر بھی ہے، ملائکہ پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، انسانوں پر بھی ہے۔ یہ اس دربار کی شان و عظمت کا عالم ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا عالم یہ ہے کہ عرشی فرشی اس قاہر حکومت کے بندہ بے زر فرمایا گیا کہ معلوم ہے وہ دربار کس کا ہے۔ یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ دربار کس کا دربار ہے؟ وہ دونوں جہاں کے مختار، حبیب کردگار، کونین کے شہنشاہ، دارین کے مالک و مولا، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، وہ نبی مکرم، وہ نور مجسم، وہ شفیع معظم، وہ شہنشاہ دو عالم، وہ نبی پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک، شاہ موجودات، سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب کردگار، صاحب پسینہ خوشبودار، دو عالم کے مالک و مختار، بعطائے پروردگار، غیبوں پہ خبردار، شفیع روز شمار، صاحب پسینہ خوشبودار، ہاں ہمارے احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، شفیع روز جزا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے۔ ہاں وہ دربار جس کو قرآن نے بیان کیا۔ ہاں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس سچے شہنشاہ کونین کے دولہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب سکھائے، ان کی بارگاہ کے آداب خود اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہوگا، کچھ لوگ جو ہے وہ زمانہ رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے قربانی کر لیتے، اور کچھ لوگوں نے رمضان کے روزے پہلے سے رکھنا شروع کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دربار کا ادب سکھایا، اس بارگاہ کا ادب سکھایا۔ چنانچہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اس آیت نے ادب سکھایا کہ کوئی مسلمان اللہ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کرنے میں، چلنے میں، غرض کسی بات میں بھی حضور سے آگے نہ ہو۔ ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کلام کرنے میں، چلنے میں، کسی کام میں، حتیٰ کہ راستے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے تو آگے نہ چلے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام سے کس قدر محبت فرماتا، اب یہ بھی اندازہ کریں، اور ان کی شان و عظمت اور ان کی حرمت کی شان کا عالم کیا ہے، ان کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی بارگاہ میں بولنے والوں کی آواز کے بھی اللہ پاک نے پیرامیٹر بیان کر دیے ہیں کہ کتنی آواز ہونی چاہیے، اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز کا میٹر بیان کیا کہ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ یعنی اتنی بھی آواز اگر ان کے آگے اونچی ہو گئی، زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر ان کے دربار کا یہ ادب ملحوظ نہ رکھا گیا۔ ان کی شان اور ان کی عزت کا یہ معاملہ ہے دربار الہی میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دو عظیم آداب سکھائے۔ پہلا ادب یہ کہ ایمان والو،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کلام فرمائیں اور تم ان کی بارگاہ میں کچھ عرض کرو تو تم پر لازم ہے کہ تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو، بلکہ جو عرض کرنا ہے وہ آہستہ اور پست آواز سے کرو۔ دوسرا، اور تمہیں جو عرض کرنا ہو وہ ادب و تعظیم اور توصیف و تکریم کے کلمات اور عظمت والے القاب کے ساتھ عرض کرو، جیسے یوں کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے اور اس کی تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، یعنی اس قدر اس کی نیکیاں ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے کہ جس کو پتہ بھی نہ چلے اور اس کے اعمال برباد ہو جائیں، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں، اس کی زندگی بھر کی کمائی برباد ہو جائے۔ کہ ان کے دربار کے یہ ادب سکھائے گئے ہیں کہ ان کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرو اور انہیں پکارنے میں اپنے جیسا نہ ٹھہرا لو، بلکہ ایک مقام پہ قرآن پاک میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے بعض میں ایک دوسرے کو پکار لیتے ان کو ایسا نہ پکارو، یعنی ان کو نام لے کے پکارنے سے منع کیا۔ ان کے دربار کا یہ ادب بیان کیا کہ جب ان کو پکارنا ہے تو ان کو القابات کے ساتھ، توصیف کے ساتھ، تکریم کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور ان کے دربار کے شایان شان ان کے القابات کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا۔ ان کو پکارنے میں بھی نام لینے سے منع کر دیا کہ ایسے نہیں پکارنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہ رضوان کسی بات کو سمجھنے کے لیے کوئی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی یا کوئی بات دوبارہ عرض کرنا چاہ رہے تو کہتے تھے راعینا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رعایت فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو بین کیوں کیا کہ بعض لوگ اس کو مس یوز کرنے لگے، اس کا غلط معنی لینے لگے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 میں بیان کیا۔ غیر مسلموں نے اس لفظ کو راعینا کہہ کے پکارا، یعنی معاذ اللہ ہمارا چرواہا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اس میں رد بھی کیا اور اس لفظ کو بین کر دیا۔ اب اندازہ کریں جس لفظ کا کوئی پہلو یا کوئی ذو معنی لفظ یا اس کا کوئی جب وہ کھینچ کے اس کا غلط معنی بنانے کی کوشش کرے، راعی کہتے ہیں چرواہے کو، راعینا یہ معاذ اللہ اس کو راعینا کو عین کے زیر کو کھڑی زیر بنا کے یا اس کو کھینچ کے پڑھتے یا اس کو جو ہے وہ مس یوز کرنے کی کوشش کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کو بین کر دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو انہیں راعینا نہ کہو، جب کہنا تو انظرنا کہہ لیا کرو۔ ایک لفظ بھی اللہ کو گوارا نہیں اپنے محبوب کے لیے کہ جس کا کوئی پہلو بے ادبی کی طرف جاتا ہو۔ صحابہ اکرام بے ادبی کے ساتھ نہیں بولتے تھے، صحابہ اکرام اس کا غلط معنی مراد نہیں تھا ان کا، سب کو پتا ہے کہ وہ معنی ظاہر اور وہ جو مراد ہے وہ راعینا کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے رعایت فرما دیجئے، مگر رب کائنات کو لفظ بھی اپنے محبوب کے دربار میں گوارا نہیں ہے جس کو کوئی زوم نہیں کر کے کسی کو جو ہے وہ ڈبل میننگ کر کے یا کوئی کھینچ کے اس کا کوئی معنی میننگ اور بنا کے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو استعمال کرے۔ وہ لفظ ہی منع کر دیا گیا کہ یہ لفظ ان کے لیے نہیں بولا جائے گا، اور جب کہنا ہے رائنا کے بدلے انظرنا کہہ لیا کرو، اور پھر آگے اس کا حکم بیان کر دیا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور سن لو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب بارگاہ رسالت کا ادب اللہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے پاس آواز کیسے دینی ہے، ان کو بلانا کیسے ہے، ان کے پاس بات کیسے کرنی ہے، ان کے دربار میں بیٹھنا کیسے ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے تو ان کے آگے پیچھے چلنے کا معاملہ کہ ان کے آگے نہ بڑھو، ان سے پہلے قربانی نہ کرو، ان سے پہلے روزہ نہ رکھو، ان کے آگے نہ چلو، ان سے آگے نہ بڑھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دربار کے آداب بیان کیے ہیں، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ادب جو بیان کیا نا کہ اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی قول اور فعل میں اصلاً ان سے آگے بڑھنا منع کر دیا گیا۔ تم پر لازم ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ یہ آگے بڑھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔
جبکہ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی اور آداب کا لحاظ رکھنا لازم ہے، اور تم اپنے تمام اقوال و افعال میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو یہ ڈرنا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے گا۔ اور ویسے بھی اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تمہارے اقوال کو سنتا اور تمہارے افعال کو جانتا ہے، اور جس کی ایسی شان ہے اس کا حق ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن لوگوں نے عید کے دن قربانی کر لی تھی ان کو حکم دیا گیا کہ وہ دوبارہ قربانی کریں، اور اسی طرح رمضان کے روزوں کے بارے میں جو ایک دن پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے ان کو منع کیا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی شان کا عالم یہ ہے کہ ان کی بارگاہ کے آداب خود اللہ نے بیان کیے، ان سے آگے نہ بڑھنے کا خود اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، ان کی بے ادبی سے رب کائنات نے منع کیا۔ اس آیت میں اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے آگے نہ بڑھنے کا فرمایا گیا، حالانکہ اللہ سے آگے ہونا ممکن ہی نہیں، کیونکہ وہ نہ زمانہ میں ہے نہ کسی مکان میں۔ آگے ہونا یا زمانہ میں ہوتا ہے یا جگہ میں۔ معلوم ہوا کہ آیت کا مقصد ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، ان کی بے ادبی دراصل اللہ ہی کی بے ادبی ہے۔ یعنی اللہ پاک نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ زمانے سے پاک ہے، وہ مکان سے پاک ہے، اب اللہ سے کوئی آگے کیسے بڑھے گا؟ اب یہاں یہی مراد ہے، جیسے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ان کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ان کی بیعت کو اللہ نے اپنی بیعت قرار دیا، ان کی محبت کو اللہ نے اپنی محبت قرار دیا، ان کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا، ان کی پسند کو اللہ نے اپنی پسند قرار دیا، ان کی رضا کو اللہ نے اپنی رضا قرار دیا۔ اسی طرح ان کی بے ادبی کو اللہ نے اپنی بے ادبی قرار دیا ہے۔ یہ اس دربار کی عظمت اور شان کا عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی بے ادبی کو اپنی بے ادبی قرار دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت کی بنا پر آپ سے اجازت لے کر آگے بڑھنا وہ الگ بات ہے، اور جو بعض احادیث مبارکہ میں کسی کا آگے چلنا یا امامت کے لیے آپ کی اجازت دینا وہ اور میٹر تھا، کہ اس میں حضور علیہ السلام نے خود اجازت دی ہے کہ ان کی اجازت، ان کا حکم، ان کی مرضی یہ رب کریم جل شانہ کی طرف سے ہے، اور ان کی جو ہے وہ سلطنت ہے، ان کا دربار ہے، وہ جس کو جو چاہے جس حکم سے چاہے مستثنا کر دے، جس حکم سے چاہے جس کو پابند کر دے، جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام قرار دے دے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی عظمت ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب خود بیان کرتے ہوئے اب یہاں فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب یہ اس کی تفسیر میں مختلف واقعات اور اس کی روایات بیان کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس میں یہ وہ صحابہ کرام کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ ان کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں، اور یہ گفتگو کے دوران آوازیں بلند ہوئی تو اس معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا سے لے کر پھر یہ جو ہے وہ آخر آیت تک، دوسری آیت وانتم لا تشعرون تک۔ تو یہ ایک آیت، اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی کہ منافقین اپنی آوازیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند کیا کرتے تھے تاکہ کمزور مسلمان اس معاملے میں ان کی پیروی کریں۔ اس پر بارگاہ رسالت کا ادب مسلمانوں کو سکھایا گیا کہ ان کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کریں تاکہ منافق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ اور اس پہ تفسیر میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ ضروری نہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی نے کوئی ایسی بات کی ہو یا خدا نخواستہ بے ادبی کا کوئی پہلو ہوا ہو جس پر انہیں تنبیہ کی گئی ہو۔ عین ممکن ہے کہ پیش بندی کے طور پر انہیں یہ آداب تعلیم فرمائے گئے ہوں اور بے ادبی کی سزا سے آگاہ کیا گیا ہو۔ اب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں صحابہ کرام اس قدر محتاط ہو گئے، اس قدر انہوں نے اپنی آوازوں کو پست کر لیا
اس قدر احتیاط کرنے لگ گئے کہ آپس میں بات کرتے ہوئے بھی جب وہ سرگوشی میں جیسے بات کی جاتی ہے ایسے بات کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے ہماری آواز اونچی نہ ہو جائے، اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب ان کے دل میں تھا، اور اس قدر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب و احترام کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کے نزول کے بعد یہ کہا کہ میں خدا کی قسم اب آپ کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات بات دوبارہ پوچھی جاتی کہ تم نے کیا کہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی آواز کو اتنا پست کر لیا، اتنا جو ہے وہ لو کر لیا، اتنا آہستہ کر لیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ دربار ہے، یہ ان کی بارگاہ کا ادب ہے، یہ ان کی بارگاہ کی شان ہے، بلکہ ان کے دربار کی عظمت کا عالم یہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس تھا، ایک شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں صرف حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے شخص نے کہا اسلام لانے کے بعد اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تیسرے شخص نے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا تمہاری کہی ہوئی باتوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ڈانٹتے ہوئے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس اپنی آواز بلند نہ کرو۔ ان کے منبر کا بھی ادب کرتے تھے صحابہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں دو شخصوں کی آواز بلند ہوئی تو آپ پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ کہاں کھڑے ہو؟ پھر ارشاد فرمایا تم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہو؟ دونوں نے عرض کیا ہم طائف کے رہنے والے۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں یہاں آواز بلند کرنے کی وجہ سے ضرور سزا دیتا، کیونکہ مدینہ منورہ میں رہنے والے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب سے خوب واقف ہیں۔ مسجد میں بھی آواز، مسجد نبوی میں بھی آواز اونچا کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ انور کے پاس کسی کو اونچی آواز سے بولتے دیکھا تو فرمایا کیا اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند کرتا ہے؟ اور یہ آیت پڑھ کر سنائی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو ہو سکتا ہے یہ واقعہ جو ہے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو بیان کیا یہ وہی بندے ہوں جو مسجد نبوی، کیونکہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ نا روضہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اب بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب جب وہ ان کی حیات طیبہ میں ظاہری حیات میں بھی اور وصال ظاہری کے بعد بھی جب وہ بجا لاتے، ہمارے بزرگوں نے یہ ادب کر کے بتایا کہ ان کے دربار کے آداب اسی طرح ہیں جیسے ان کے وصال ظاہری سے پہلے تھے، کیونکہ دنیا کے بادشاہوں کے دربار کے قوانین اور آداب ان کے جاتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد بھی ان کے دربار کی شان و شوکت اور عظمت اسی طرح قائم ہے۔ ابو جعفر منصور بادشاہ مسجد نبوی میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا تھا، اس دوران اس بادشاہ کی آواز کچھ بلند ہوئی تو امام مالک نے اسے فرمایا اے مسلمانوں کے امیر اس مسجد میں آواز بلند نہ کر، کیونکہ اللہ پاک نے ایک جماعت کو ادب سکھایا اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور پھر ادب کرنے والوں کا جنہوں نے آوازیں پست رکھیں ان کا اللہ پاک نے تعریف کرتے ہوئے مقام بیان کیا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اور ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، یہ امام مالک خلیفہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر دربار رسالت کے آداب بیان کر رہے ہیں، امام مالک فرما رہے ہیں کہ ایک جماعت کی مذمت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تو امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ابو جعفر سے فرمایا کہ بے شک وصال کے بعد بھی
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایسی ہے جیسی آپ کی ظاہری حیات میں تھی۔ یہ سن کر ابو جعفر نے عاجزی کا اظہار کیا اور کہا اے ابو عبداللہ میں قبلہ روح ہو کر دعا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کروں؟ امام مالک نے فرمایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں رخ پھیرتا ہے، حالانکہ آپ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تیرے اور تیرے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر اور شفاعت کی درخواست کر، اللہ پاک تیرے لیے شفاعت قبول فرمائے گا۔ یہ امام مالک دربار رسالت کا ادب سکھا رہے ہیں خلیفہ وقت کو۔ اور امام مالک مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے۔ حلقہ درس میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو ان سے عرض کی گئی آپ ایک آدمی مقرر کر لیں جو آپ سے حدیث سن کر لوگوں کو سنا دے۔ امام مالک نے یہ آیت پڑھ کر ان کو سنائی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت زندگی اور وصال ظاہری دونوں میں برابر ہے، اس لیے میں یہاں کسی شخص کو آواز بلند کرنے کے لیے ہرگز مقرر نہیں کر سکتا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، اس دربار کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ یہ ادب خاص نہیں ہے، بلکہ آپ کے وصال ظاہری سے لے کر تا قیامت یہی ادب و احترام باقی ہے۔ مفتی احمد یارقا نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں اور کچھ دور کھڑے ہوں، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث جب بیان ہو رہی ہو اس کے برابر بھی اپنی آواز کسی کو اونچا کرنے سے منع کیا گیا۔ ان کی حدیث کا بھی ادب و احترام کیا جائے گا۔ تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہونا ہے پھر کتنی دیر بیٹھنا ہے، قرآن میں فرمایا تمہارے اس فعل سے میرے نبی کو ایذا ہوتی تھی، لیکن وہ غیرت والے محبوب تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا۔ یعنی یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ ایک دعوت ولیمہ تھی، حضرت زینب سے جب نکاح کیا آپ نے تو اس دعوت ولیمہ کے بعد صحابہ کرام کچھ دیر بیٹھے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دشواری بھی محسوس کی اور کرم کریمانہ کی وجہ سے نے یہ بھی نہ فرمایا کہ چلے جاؤ۔ اب یہ زیادہ دیر تک بیٹھے رہے تو اللہ پاک نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک کھانے کے لیے بلائے نہ جاؤ، اس طرح کرو کہ کھانا پکنے کا انتظار کرو، وہاں جب بلائے جاؤ تو حاضر ہو جاؤ، اور جب کھا چکو تو چلے جاؤ، بیٹھ کر باتوں سے دل نہ بہلاؤ۔ ان کے بارگاہ میں حاضر ہونا بیٹھنا کیسے ہے؟ پھر ان کو کچھ لوگوں نے دوپہر کا وقت تھا حجروں کے باہر سے آوازیں دی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ ادب سکھاتے ہوئے فرمایا اور اگر یہ لوگ صبر کرتے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ لوگ صبر کرتے کہ آپ ان کے پاس خود تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ باہر سے آواز دینی ہے تو کیسے دینی ہے، پکارنا ہے تو کیسے پکارنا ہے، بیٹھنا ہے تو کیسے بیٹھنا ہے، ان کے لیے لفظ بولنا ہے راعینا کے بدلے انظر نہ بولنا ہے۔ یہ ادب سکھایا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ کوئی نماز میں بھی ہے نا، اللہ کے حبیب علیہ السلام آواز دیں تو اس کو حکم ہے کہ وہ نماز جہاں ہے وہاں روکے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائے۔ اس دربار کا ادب یہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ شان بیان کی جا رہی ہے۔ اور کوئی اگر اس بارگاہ میں بے ادبی کرتا ہے تو اس کا انجام بیان کیا، ولید بن مغیرہ کا، ابو لہب کی بیوی کا، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون کہا، ان کا، ابو لہب کا، اس کی بیوی کا، اور ایسے لوگ جنہوں نے بے ادبی کی، ان کا قرآن میں اللہ پاک نے مذمت کے ساتھ ذکر کر کے اور ان کی سزاؤں کا ذکر کر کے اور ان کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ جو ان کا انجام ہوگا وہ بیان کر کے، اور ادب کرنے والوں کا اللہ پاک نے صلہ بیان کر دیا۔ لہٰذا آئیے پیارے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام اپنے دل میں بٹھائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا اللہ پاک سے اذن مانگے کہ مالک ہمیں بھی اس بارگاہ میں حاضری کی اجازت دے، اور حاضر ہوں
تو ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے، او جانے والے اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری۔ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کا ادب و احترام بھی ہمیں عطا فرمائے اور اس بارگاہ کی عظمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی تجھے سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، شان خاتم